السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان سیریز کے دوسرے پارٹ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی اس ملاقات کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اس روزے کے رکھنے سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں 10 قسم کے لوگوں کا اور 10 عملوں پر جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اس میں سے ایک صفت، ایک قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کی بھی ذکر کی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ والصائمین والصائمات، کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ روزے دار کی فضیلت ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، یہ روزہ کل قیامت کے دن اس انسان کے حق میں سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے۔ روزہ اور قرآن یہ 2 چیزیں ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اے بار الہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری صفات کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن مجید بھی ایسے انسان کے حق میں سفارش کرے گا جو راتوں کو قرآن مجید پڑھتا تھا، دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے اور آپ کے اور ہر اس انسان کے حق میں سفارش کرے گی اللہ رب العالمین سے جو اس کی تلاوت کرے گا، جو اس روزے کو رکھا کرے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ یہ جہنم سے بچانے کا ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ الصیام جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ یہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، روزے دار، یہ لوگ کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندے کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اور بھی عبادتیں ہیں، نماز بھی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے نمازی بندے کے لیے کسی جنت کے دروازے کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندے کے لیے جنت کے دروازے کو خاص کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ تیار کر رکھا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو یہ روزے دار کی فضیلت ہے، یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور عبادتیں آپ دیکھ لیں، اور عبادتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کو محدود کر رکھا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، لیکن روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے وعدے کو، اس کے جو فائدے ہیں، اس کا جو ثواب ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر کے رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کا ڈر ہوتا تو وہ چوری چھپے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے صحیح معنوں میں اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، دن میں 14-15 گھنٹے بھوکے رہتا ہے، اور اس بھوک کی وجہ سے
اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ خوشبو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ذکر کی گئی ہے روزے کی، لہٰذا ہم سب ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سامنے ان فضیلتوں کو رکھتے ہوئے روزے کو کما حقہ رکھیں، روزے کے جو آداب ہیں اس آداب کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو روزے کو کما حقہ اس کی ادائیگی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جو روزے دار کے حق میں فضیلتیں ذکر کی گئی ہے ان فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔